بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ملک مملوکین صغیرین احدہما ذو رحم محرم من الآخر لم یفرق بینہم وکذالک ان کان احدہما کبیرا۔ اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو بھائی یا ماں بیٹے یا ماں بیٹی یا باپ بیٹے کا مالک ہو، یعنی ایسے رشتہ دار جو ذو رحم محرم ہوں، ذو رحم بھی ہوں اور محرم بھی ہوں۔ ذو رحم کی رشتہ دار اور محرم ان دونوں کا ایسا رشتہ ہو کہ آپس میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، مثلا بھائی بہن، بھائی بھائی، اور ماں بیٹے، باپ بیٹے وغیرہ۔ تو اگر کوئی شخص دو نابالغ اس طرح کے غلاموں کا مالک ہو، یا ان میں ایک بالغ ہو دوسرا نابالغ ہو، تو ان دونوں میں تفریق نہ کرے۔ تفریق نہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان دونوں کو فروخت نہ کرے، کہ ایک غلام کو بیچ دے زید کے ہاتھ، دوسرے کو بیچ دے خالد کے ہاتھ، یہ تفریق ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو چھوٹے بچے ایک دوسرے سے انسیت حاصل کرتے ہیں، تو اب دونوں میں جدائی ہو جائے گی، تو یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوگی۔ یا ہبہ کے ذریعے سے تفریق نہ کرے، مثلا ایک غلام زید کو دے دیا، ہبہ کر دیا، دوسرا بکر کو ہبہ کر دیا۔ اس کی کئی صورتیں، یہ بھی صورت ہے کہ ان میں سے ایک چھوٹے نابالغ غلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور دوسرے کو فروخت کر دیا، یہ بھی تفریق ہے۔ یا ایک غلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور دوسرے غلام کو جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے کسی اور کو ہبہ کر دیا، تو اس طرح تفریق نہ کرے، دونوں کو اپنے پاس رکھے۔ یا بیچنا ہو تو دونوں کو ایک ہی آدمی کے ہاتھ بیچے، یا ہبہ کرنا ہے تو دونوں کو ایک ہی آدمی کے ہاتھ ہبہ کر دے۔ ایسے غلاموں کے درمیان تفریق کرنے پر سخت وعید ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچے اور اس کی ماں کے درمیان تفریق کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اور اس کے احبہ کو جمع نہیں فرمائے گا۔ تو یہ سخت وعید ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے رونے والے کی آواز سنی۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا دیکھو یہ کیسی آواز ہے؟ وہ دیکھ کر کے آئے اور یہ کہا کہ ایک لڑکی ہے جس کی ماں بیچی جا رہی ہے، اور لڑکی ماں کی جدائی میں رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر میں پورا حجرہ لوگوں سے بھر گیا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان میں قطع رحم بھی ہے؟ سب نے عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کیا قطع رحم ہوگا کہ کسی کی ماں بیچی جائے؟ تو آپ نے اس پر پابندی لگا دی۔ تو بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے پاس یہ آرڈر لکھ کے بھیجا تھا کہ دو بھائیوں کو بیچا نہ جائے، دو بھائیوں کو بیچا جائے تو ان کے درمیان تفریق نہ کی جائے، یعنی اگر بیچنا ہے تو دونوں کو ایک ہی شخص کے ہاتھ فروخت کریں۔ تو دو بھائی جو ذو رحم محرم ہیں ان کو ان میں تفریق کرنا، چاہے بیع کے ذریعے سے ہو چاہے ہبہ کے ذریعے سے ہو، یہ مکروہ ہے۔ قال ملکہ مملوکین صغیرین، فرماتے ہیں کہ جو دو چھوٹے غلاموں کا مالک ہو، نابالغ بچوں غلاموں کا مالک ہو، کہ احدہما ذو رحم محرم من الآخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ذو رحم محرم ہو، تو لم یفرق بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کرے، نہ بیع کے ذریعے سے نہ ہبہ کے ذریعے سے۔ وکذالک ان کان احدہما کبیرا، اور ایسے ہی اگر ان دونوں میں سے
ایک نابالغ ہو اور دوسرا کبیر ہو یعنی بالغ ہو تب بھی تفریق نہ کرے۔ ہاں اگر دونوں بالغ ہیں تو دونوں میں تفریق کر سکتا ہے، یا دونوں رشتہ دار تو ہیں مگر جو ہے محرم جو ہے نہیں تو ان میں بھی تفریق کر سکتا ہے۔ والاصل فیہ قولہ، اور اس میں اصل جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من فرق بین والدۃ و ولدہا فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں اور اس کی بچی یا اس کے بیٹے کے درمیان تفریق کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے اور اس کے احباب کے درمیان تفریق فرما دے گا۔ اور دوستوں کے درمیان جدائی جو ہے، ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ناقابل برداشت چیز ہے کہ اب اس حدیث کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرق اللہ بینہ، ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے کہ جو ماں اور بیٹے یا ماں اور بیٹی کے درمیان تفریق کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے جو ہے احباب کے درمیان تفریق فرما دے۔ یہ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ہے کہ جو ایسا کرے گا ماں اور بیٹے یا بیٹی کے درمیان تفریق کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے احباب کے درمیان تفریق فرما دے گا۔ وَوَهَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِعَلِيٍّ غُلَامَيْنِ أَخْوَيْنِ صَغِيرَيْنِ، اور یہ دوسری حدیث کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو چھوٹے سگے بھائی غلام کو ہبہ کیا، یعنی دو چھوٹے تھے، دونوں حقیقی بھائی تھے، دونوں غلام تھے، تو آپ نے مولا کائنات کے ان دونوں غلاموں کو ہبہ کیا۔ ثم قال، پھر ایک عرصہ کے بعد آپ نے ارشاد دریافت فرمایا حضرت مولا کائنات سے کہ ما فعل الغلامان، کہ یہ دونوں غلام کیا ہوئے؟ فقال بئت احدہما، تو مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو بیچ دیا۔ وقال ادرک ادرک، تو آقا نے فرمایا کہ روکو روکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ خرید کر کے جو ہے لے کر جا ہی رہے ہوں گے کہ جاؤ راستے سے روک کر کے واپس لے آؤ۔ ادرک ادرک، جاؤ انہیں جو ہے پکڑو پکڑو یعنی لے آؤ۔ اور ویروا اردد اردد، اور ایک روایت یہ ہوتی ہے ادرک کی بجائے اردد اردد، یعنی جاؤ دونوں غلاموں کو، جاؤ غلام کو واپس لے لو واپس لے لو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کے درمیان جدائی کر دینے کو ناپسند کیا اور آپ نے ایسی بے کو فسخ کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ غلام کو واپس لے لو۔ یہ تو دونوں نص سے ثابت ہوا، اس کی ممانعت جو ہے دونوں یہ دو حدیث سے ثابت ہوئی، اور ادھر وفی میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، اس سے بھی ممانعت ثابت ہوئی دلیل عقلی۔ وَلِأَنَّ الصَّغِيرَ يَسْتَأْنِسُ بِالصَّغِيرِ، کہ چھوٹے بچے دوسرے چھوٹے بچوں سے انسیت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کھیلتے ہیں، اگر کوئی ہمارے گھروں کا یہ مشاہدہ ہے کہ دو چھوٹے بچے ہوں، ایک ننھیال چلا جائے کہیں اور چلا جائے تو دوسرا بچہ سست رہتا ہے، مایوس رہتا ہے، جب اس کے ہم عمر کے بچے مل جاتے ہیں پھر فرحت ہوتی ہے اس کو۔ فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ دوسرے چھوٹے بچے سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ وہ بالکبیر، اور چھوٹا بچہ بڑے بچے سے بھی انسیت حاصل کرتا ہے، چھوٹے سے بھی اور چھوٹا جو ہے بڑے سے بھی یہ انس حاصل کرتا ہے۔ والکبیر یتعاہدہ، اور کبیر جو ہے بڑا جو ہوتا ہے جو بالغ ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، تو چھوٹا اس سے محبت کرتا ہے اور بڑا اس کی جو ہے نگہداشت کرتا ہے۔